तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पनाह मांगता हूँ मैं है परवरदिगार शैतान मरदूद से, और तुझसे उम्मीद करता हूँ कि इस मुल्क पर रहम फरमा। आज साइफर केस की समाअत की जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जज साहब आज जो है वो छुट्टी पर हैं। हमें इत्तला मिली जब हम कोर्ट के अंदर पहुंचे, हम ये समझ रहे थे कि एक दिन की छुट्टी है, लेकिन वहाँ पर पता चला कि पूरे एक हफ्ते के लिए अदालत जो है, अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो छुट्टी पर हैं। देखिए, बात ये है कि तोशाखाना केस के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई। हर रोज उस केस की समाअत फिक्स कर दी जाती थी। छुट्टियों के अंदर भी अदालत लगाई गई। जुम्मे के बाद भी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी अदालत लगाई गई। और ये डिले एक टैक्टिस की जा रही है। कभी जज साहब बीमार होते हैं, कभी वकील साहब बीमार होते हैं, कभी उनकी तैयारी नहीं है, और कभी एक हफ्ते की बगैर रीजन के एक लंबी छुट्टी ली जाती है। खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा। बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उनके ऊपर ये हमला है, और किसी तरह से अदालतों का ये रवैया नहीं होना चाहिए। 24 अदालतों के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जिनके पास हमने आज दरख्वास्त दी कि आज आप ड्यूटी जज हैं और मेहरबानी फरमाकर आप इस केस की समाअत करें। उन्होंने ये कहा कि ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर हुआ है और मैं इस केस की समाअत जो है नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनाई गई है वो अलग से ऑर्डर है और मेरे पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हमने बारहा इस्तदा की कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप एज एटीसी जज, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये अदालत बनाई जाती है और आप इसके ऊपर समाअत करें, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी समाअत करें, एज ए ड्यूटी जज इसकी समाअत करें। लेकिन हमारी इस्तदा जो है मंजूर नहीं की है, और हमारी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं ना करने की वजह से हमने वो दरख्वास्त जो है वापस ली है। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू करेंगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर ड्यूटी जज वहाँ पर जो समाअत नहीं कर पा रहे इस केस की, तो किस अदालत की कार्रवाई, किसी और अदालत में वो कौन जज होंगे जिनको ट्रांसफर आप करें और इस केस के ऊपर समाअत हो। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इसके ऊपर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को जो इंसाफ है वो देने से महरूम किया जा रहा है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। देखिए, कमाल पाकिस्तान का निज़ाम, कमाल पाकिस्तान का अदल, कमाल पाकिस्तान के लोग, कमाल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, कमाल पाकिस्तान के ताकतवर, कमाल पाकिस्तान के सियासतदान और मजलूम अवाम। जिस तरह आज शनीद थी और खबर थी, नईम पंचोता साहब ने पहले अपने जो अपना ट्विटर पर उन्होंने अपना पैगाम मैसेज शेयर किया था कि हम तैयार होकर नहा धोकर अदालत के अंदर जा रहे हैं और इमरान खान साहब को आज रिलीफ दिलवाएंगे साइफर केस के अंदर। ये साइफर केस जिस तरह वो सारी दुनिया को पता नहीं क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों ये गायब हुआ, कैसे ये गायब हुआ, किसने गायब किया, लेकिन हम बोल नहीं सकते। मगर चलो, फिर इमरान खान साहब जब अदालतों के अंदर पेश होते थे उस वक्त जनाब कहा जाता था कि इमरान खान साहब जो हैं, जब उनको गोलियां लगी हुई थी और वो जख्मी हालत में थे, तो कहा जाता था जी कि इनको स्ट्रेचर पर लेकर आए। फिर एक दिन ऐसा आया जी कि इमरान खान साहब जेल चले गए, और जेल जाने के बाद इस साइफर का जनाब उनका ऊपर जनाब मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा भी ऐसे दर्ज किया गया कि इमरान खान साहब को मालूम ही नहीं था। और फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया का पूरा जनाब निज़ाम जो है वो जेल के अंदर चला गया था। इमरान खान साहब से तफ्तीश करने के लिए जज साहब जो है खुद तशरीफ ले गए। उन्होंने कहा इमरान खान साहब
پاکستان کے سٹار رہے ہیں. پاکستان کے اندر شوکت خانم بنایا, پاکستان کے اندر جناب نمل یونیورسٹی بنائی, القادر جس کا نیب کے اندر کیس چل رہا ہے, توشہ خانہ کی گھڑی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بیچی, پھر مشہور ہو گئے دنیا کے اندر. پھر پاکستان تحریک انصاف بنائی, 27 سال کی محنت کے بعد پاکستان کے اس لیڈر کو پوری عالم اسلام میں مقام ملا. اس کے علاوہ اس آدمی نے جناب دنیا کرکٹ کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا, پاکستان کو ورلڈ کپ دیا. یہ وہ بندہ ہے جی جس کی جان کو خطرہ ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں. پھر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اور اس کے علاوہ 200 کے قریب FIR ان کے اوپر کروائی گئی, توہین مذہب کی کروائی گئی. جس بندے نے ناموس رسالت کی دفاع کیا, جس بندے نے کشمیر کا دفاع کیا, جس میں فلسطینیوں کا دفاع کیا, جس نے افغانستان کے لوگوں کا دفاع کیا, جس نے پاکستان کی اکانومی کو 17 سال کے بعد ایک لائن پر ڈالا, وہ جناب سائفر چور بھی ہو گیا, گھڑی چور بھی ہو گیا. بہرحال کہ جی معزز عدلیہ جو ہے وہ گئی, اور معزز عدلیہ کے جو جج صاحب ہیں وہ گئے وہاں پر. عمران خان صاحب سے چند ایک سوالات کیا گئے. ان کے جانے سے پہلے 2 دفعہ ایک JIT جو ہے وہ تشکیل دی گئی, کو 5-6 افسران تھے, وہ گئے جا کر کچھ پیغام دیا, اور مگر عمران خان سے وہ پیغام ماننے سے انکار کر دیا. پھر وہ اپنی تفتیش جو بھی انہوں نے لکھی, پھر ایک لاہور کی JIT, انہوں نے کہا جی یہ کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں, ہمارے منہ پہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ میں حکومت میں آؤں گا, پھر میں جو جس نے میرے ساتھ زیادتی کی میں اس سے پوچھوں گا. یہ کار سرکار کو دھمکی بھی دی گئی, مداخلت بھی کی گئی. بہرحال کہ جی وہ جج صاحب گئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ذرائع کے مطابق کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا, یا شیریں جملوں کا تبادلہ ہوا, یا آپس میں کچھ جملے جو پیار محبت سے ایک دوسرے کو کہے گئے, جس پر وہ جو معزز جج صاحب تھے, انہوں نے, میں نام ان کا نہیں لے رہا جی جان بوجھ کر, انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ والا جج نہیں ہوں جی جو سائفر والا اپنا توشہ خانہ والا کیس جو چلا ہے, میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا, میں ڈرتا ڈرتا کسی سے نہیں ہوں, جو میرا من آیا میں کروں گا. اس پر عمران خان صاحب نے ان کو کوئی جواب دیا ہوگا یا نہ دیا ہوگا. بہرحال کہ جی وہ وہاں سے آ گئے, اور اس کے بعد آج نعیم پنچوتا صاحب اور پاکستان کی افتخار حسین پنچوتا صاحب اور دیگر پاکستان کی تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ گئی آج عدالت کے اندر. کیوں اس دن ڈیٹ دی تھی نا جی, تو آج حسب وقت اور حسب ضرورت اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم گئی وہاں پر عدالت کے اندر. حیران کن طور پر جناب پہلے ہائی کورٹ, معزز ہائی کورٹ کے جج صاحب عامر فاروق صاحب, وہ جناب کبھی بیمار ہو جاتے تھے بیچارے, کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, وہ عدالت میں نہ آئے. آخرکار جناب وہ توشہ خانہ کا فیصلہ دینا پڑا, انتظار کرنے کے بعد دیا. آج جناب نعیم پنچوتا صاحب نے اپنے جس طرح اپنے انٹرویو میں بتایا یا اپنی میڈیا ٹاک کے اندر بتایا, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس وقت بڑے حیران ہوئے جب ہمیں پتا چلا جی کہ جج صاحب 1 ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے. اب نعیم پنچوتا صاحب جو ہے انہوں نے رجسٹرار صاحب سے رابطہ کیا ہے, کیا اس کے اوپر وہ جج صاحب جو ہے ڈیوٹی جج جو ہے وہ ان کو تبدیل کرتے ہیں یا کیا ریلیف دیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ نہیں انہی جج صاحب نے, جس طرح جج ہمایوں دلاور صاحب کو بار بار کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ سننا ہے, تو وہ چھٹی کے 7 دن جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے. یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے, کتنے دن آپ اس عمران خان کو اندر رکھیں گے. پاکستان کے حالات آپ کی سمجھ میں میرا خیال نہیں آ رہے, عوام کی سمجھ میں آ گئے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ میں چھوٹے سے میسج کے ساتھ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. یہ میں آپ سے اپیل پھر کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ہر آدمی رجوع کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. ایک عذاب, اوریا جان مقبول صاحب کہہ رہے تھے کوئی بڑا طوفان آ جائے گا, کوئی بڑی بات ہو جائے گی. جو ان کے بزرگ ہیں انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب جیل میں ہے, میں عمران خان صاحب کے لیے نہیں دعا نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں کہ ان کو رہائی مل جائے یا ان کو ریلیف مل جائے. وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے. جو اس وقت اس قوم کے اوپر امریکہ کو اس خطے کے اندر فکس کرنے کے لیے, بھارت کو ترقی دینے کے لیے, اور بھارت کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے یار ہیں ان کو یہاں پر حکومت میں لانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کوئی نگران کے طور پر آ رہا ہے, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب لندن سے بیٹھا ہوا کھیل کھیل رہا ہے. کھیلنے کے بعد تمام چیزیں
اسی طرف کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آدمی کو لایا جائے، وہ معیشت کو ٹھیک کر دے گا. بھائی 16 ماہ ان کا بھائی وزیر اعظم رہا، وہ گتھی نہ سلجھا سکا جو آپ آ کے سلجھا لیں گے. بیسیکلی کچھ مقاصد، کچھ مفادات کوئی اور ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے. پاکستانیوں کو پتہ ہے لیکن بول نہیں سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے 2 نفل حاجت پڑھ کر یہ دعا کریں، اے پروردگار کریم اس وقت پاکستان کے اوپر ایک عذاب مسلط ہے، اس عذاب سے ہمیں نجات دلا دے، ہمارے گناہ، ہمارے سب کو جو ہے وہ معاف کر دے. ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے قدر نہ کی اچھے لوگوں کی، ہمیں معافی دے دے، ورنہ شاید بہت دیر ہو جائے. پھر ڈبل روٹی، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ شاپر بھر کر لے کر جاؤ گے تو ڈبل روٹی کا پیکٹ لے کر آؤ گے. اسی طرح چینی ہے، آپ کو 5-6 ہزار روپیہ لے کے جائیں گے، 1 کلو چینی آپ کو آگے. پٹرول ہے، آپ کو 1000-2000 روپے لیٹر کا ملے گا جی. ڈالر، اس کی صورتحال کیا ہوگی، کتنے کا ہوگا؟ کیا ہم پتھر کے زمانے میں واپس جا رہے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خود ہی سوچیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو کشمیر کے اندر آوازیں لگ رہی ہیں، جو گلگت بلتستان، جو گیٹ وے ہے سی پیک کا، اس کے اوپر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئٹہ کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ہم جی کوئی بیرونی انویسٹمنٹ لے آئیں گے تو ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کینسل نہ کرتے، چائنا ہم سے ناراض نہ ہوتا. گزشتہ جو 17 ماہ ہے اس کے دوران کون سے ملک کا پرائم منسٹر، کون سے ملک کا صدر پاکستان آیا، آپ خود سوچیں. گزشتہ 17 ماہ کے دوران جو پاکستان کے اندر اکانومی کے حالات ہوئے آپ خود سوچیں، جو پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ ہوا آپ خود سوچیں. جو بولتا ہے اس کے اوپر پرچہ دیا جا رہا ہے کار سرکار کی مداخلت کا، کسی کے اوپر دہشت گردی کا. اب سراج الحق صاحب پر کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ دے دیا گیا جی کہ وہ جناب احتجاج کیوں کیا، انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کیا کرنی تھی، عوام نے کیا بیچاری نے کرنی ہے جو بے زبان ہو چکی ہے. ہم تو جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، ہم جانور سے بدتر ہو چکے ہیں. ہمیں ایک کھونٹے سے کھولا جاتا ہے، دوسرے کھونٹے پر باندھ دیا جاتا ہے. بہرحال کہ جی اللہ حافظ.